گھر جو ہے نا وہ انسان کا صرف مسکن یا پناہ گاہ نہیں ہے، وہ اس کی تربیت کا اور اس کے احباب کی تربیت کا اور اس کی اولاد کے نشو و نما کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ ہم جی بھی رہے ہیں، ہم بڑھ بھی رہے ہیں، ہم کما بھی رہے ہیں، ہم خرچ بھی کر رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں اور بالخصوص اگر سربراہ ہیں تو آپ پہ بہت ساری معاشرتی ذمہ داریوں کے ساتھ اس گھر کی اصلاح و بہتری کی ذمہ داری بھی نافذ ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نکھرتی بھی ہے اور معاشرے میں مثبت انداز میں بکھرتی بھی ہے، اور یہ بکھرنا ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کو سمیٹ کے اپنے اندر مزید نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ سے عرض کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں بھی ان کو اپناؤں اور آپ بھی ان کو اپنے آپ پر نافذ کیجیے۔ انسان جب اپنے گھر میں رہ رہا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے اس گھر کے تمام افراد کو عزت دیجیے۔ ہر وہ شخص خواہ وہ چھوٹا ہے عمر میں یا بڑا ہے، یقینی طور پہ قابل عزت ہے۔ جب آپ عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی، اور یہ کڑی جو ہے وہ ایک دوسرے سے چلتے ہوئے ایک عزت دار گھر کے افراد کا خوبصورت تمغہ بن جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ بڑی اہم بات جو ہے وہ ہے سچائی کا اصول اپنائیے۔ سچ بولیے، سچ سنیے، اور سچ بولنے والے کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی سچ کو جھوٹ کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو بڑے اچھے اور احسن انداز کے ساتھ اس کی اصلاح بھی کیجیے۔ آپ اپنے گھر میں اس کی خوشبو کو بڑے منفرد انداز میں محسوس کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں تو ایک چیز جو بڑی کامن ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، آفس میں، ہر جگہ ہونی چاہیے، کوئی بات سننے کی عادت ہے۔ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو درمیان میں سے کاٹ نہیں دینا، مجھے پہلے پتہ ہے، اس طرح کے نعرے نہیں لگانے۔ توجہ کے ساتھ اس کی بات سنیے، اس کی بات کو اہمیت دیجیے، اور اس کے بعد اپنا جواب جو ہے وہ بات سنانے والے کو دیجیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی بھی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا اور بات کرنے والے کے بھی اعتماد میں بہتری آئے گی۔ پابندی وقت بڑا اہم اصول ہے۔ ہمارا مذہب، ہماری معاشرتی اور ہماری سماجی اقدار میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور اپنے گھر میں اس اصول کو نافذ کیجیے۔ ہر چیز کا باقاعدہ وقت بنائیے، ٹائم ٹیبل آرگنائز کیجیے۔ بچوں کے اسکول آنے جانے کے اوقات ہیں تو گھر میں بھی ان کے پڑھنے کے اوقات بنائیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے اوقات کو متعین کیجیے۔ کھانے کا وقت طے کیجیے۔ ایک اصول بنائیے گھر میں کہ اس وقت سو جانا ہے، اس وقت اٹھ جانا ہے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں، اپنے احباب کی زندگی میں، اپنے عیال کی زندگی میں ڈسپلن لانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ایک ذمہ داری کا اصول جو ہے وہ لازمی خود پر بھی اور بچوں پر بھی اور بچوں کی والدہ پہ بھی لازمی نافذ کیجیے۔ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں سب کو دیجیے۔ ہم بہت دیر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بچوں کو ذمہ داریاں کب دینی ہیں، ان کی عمر کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق ان کو ذمہ داریاں منتقل کرتے جائیے۔ اپنا بستر درست کرنے کی ذمہ داری دیجیے، اپنے واش روم کو صاف رکھنے کی ذمہ داری دیجیے، اپنی ہائیجینک صفائی کی جو ذمہ داری ہے وہ ان تک پہنچائیے۔ کھانے کے دسترخوان پر برتن لگانے کی ذمہ داری جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جیسے جیسے معاملات بڑھتے ہیں، اس کے مطابق بچوں کو اور گھر کے دیگر افراد کو لازمی ذمہ داری تفویض کیجیے۔ اس سے ان کے اندر نہ صرف احساس ذمہ داری پیدا ہوگا بلکہ کام بھی اپنے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ اور یاد رکھیے، جس میں جتنی احساس ذمہ داری ہے وہ اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ شکر گزاری، میں بارہا اس کا ذکر کرتا ہوں، بڑی ہی اہم نعمت ہے رب تعالیٰ کی۔ اپنی طبیعت میں شکر گزاری لائیے، اپنے سے منسلک افراد میں شکر گزاری کا درس دیجیے، اس کو لازمی نافذ کیجیے۔ ہمارے ارد گرد بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ کریم کی بے شمار عطائیں ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ میں شاید گھنٹوں کی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم نے کیا کیا عطا کیا ہے۔ محرومیت کے ذکر سے اپنے آپ کو بچائیے اور نعمتوں کے شکر میں اپنے آپ کو مصروف کر لیجیے، رب تعالیٰ مزید عطا کرے گا۔ تمام چیزیں ایک سائیڈ پر انشاءاللہ زندگی میں بہتری لائے گی۔ ایک بڑا بنیادی اصول جس میں یہ 6-7 گنوائی ہوئی باتیں بھی شامل ہو جائیں گی وہ ہے نماز کی پابندی۔ اپنی زندگی میں نماز کو لازمی شامل کر لیجیے۔
اس کے بے شمار روحانی فضائل ہیں. اس کی میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہی اس کی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے کہ رحمت عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نمازی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس عمل کو بالکل پکا مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. اس میں غفلت کوتاہی سستی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ باقی ساری چیزیں نماز کی برکت سے ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گی. اللہ کریم دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے.